ذکر کا مفہوم بھی آہستہ آہستہ نا امت میں بالکل بدل کر رہ گیا کہ یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے اس کو ذکر کرنے لگے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اصل ذکر جو ہے نا سب سے پہلا وہ تو اللہ کی کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک کو پڑھایا جائے، اس کو سمجھا جائے، سب سے زیادہ نصیحت اور ہدایت کی بات جو ہے نا یاد یعنی وہ قرآن ہے۔ اس کے بعد دوسرا پھر ذکر جو ہے نا وہ نماز ہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مجھے یاد رکھنا چاہتے تو نماز باقاعدگی سے ادا کرو، وقت پر اور بالکل جماعت کے ساتھ سمجھ کر۔ اس کے بعد وہ پھر ذکر ہیں جو حضور نے مختلف موقعوں پر بتائے، وہ بھی بہت اچھے ہیں، قدم قدم پر انسان کا ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں۔ وہ بھی اذکار مسنونہ کی کتاب نہ جیب میں رکھنی چاہیے، آہستہ آہستہ یاد ہو جائے کہ سوتے وقت جاگتے وقت کھانا شروع کیا، بعد میں سواری پر بیٹھتے اترتے، صبح سورہ نکرات، سورہ نکرات چغتائی صاحب اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت بیدار اور ہوشیار تھے کہ لمحہ لمحہ جو ہے نا جیسے گارڈ ریلوے کا وہ جھنڈی ہلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جھنڈیاں ہلا رہا، آسمان پر اشارے ہو رہے ہیں، کبھی سفیدی آ رہی ہے، کبھی سرخی آ رہی ہے۔ ہمارے لیے تو غفلت کی بات نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں، مگر آپ سورج نکلتے وقت ہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ایک دن اور بونس میں دے دیا، اور ہمارے گناہ تو اس لائق تھے کہ ہمیں رات ہی ہلاک کر دیتا، مگر اس نے اپنی مہربانی سے مہلت دی کہ شاید توبہ کر لیں۔ مغرب کی اذان شروع ہوتی تو فرماتے اللہم ان ھذا اقبار لیلک و ادبار نہارک و اصلاۃ الدعاۃ فاغفر لی۔ اے اللہ تیری رات آ گئی، تیرے مؤذنوں نے اذان کہنی شروع کر دی، اندھیرے آ گئے، اس لیے مجھ سے کوئی غلطیاں اس دن میں ہوئی ہیں تو معاف کر دے۔ بالکل اصل ذکر کرنا کہ ہر لمحہ پتہ کہ واپس جانا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ ایسے کام کرنے غلطیاں ہو گئیں تو معافی مانگ لیں۔ اللہ اکبر۔